انتہائی قابل احترام سامعین، ہم جتنے بھی ساتھی یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری مختلف قسمیں ہیں۔ ہم میں سے بعض ساتھی تو وہ ہیں جو رمضان سے پہلے بھی 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے تھے اور تہجد بھی پڑھ رہے تھے، اور بعض ساتھی وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام تو کر رہے تھے اگرچہ تہجد نہیں پڑھ رہے تھے، اور بعض ساتھی وہ ہیں جو رمضان سے پہلے صرف 4 نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، 5ویں نماز کا اہتمام نہیں کر رہے تھے، اور بعض ساتھی وہ ہیں کہ جو 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی رمضان سے پہلے نہیں پڑھ رہے تھے، اور بعض وہ ہیں کہ جو کبھی 2 پڑھ لیتے، کبھی 3 پڑھ لیتے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہم میں موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ رمضان سے پہلے 4 نمازیں پڑھ رہے تھے یا 4 سے کم پڑھ رہے تھے یا بالکل نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اور رمضان کے بعد بھی وہ اسی حالت پر رہیں گے، تو ان کا کیا بنے گا؟ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی اور انہوں نے خود ہمت بھی کی، ماشاءاللہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن رمضان سے پہلے اور بعد میں جو ترتیب ہے، اگر وہی ترتیب جو رمضان سے پہلے تھی وہی رمضان کے بعد رہے گی تو ان کا کیا بنے گا؟ اب حدیث سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی، روشنی ہوگی، اور اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن حجت ہوگی، یعنی یہ نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، اس کے حق میں گواہی دے گی اور اس کو جنت میں لے جائے گی۔ اور جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام نہ کرے، 2 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، یہ بالکل نہ پڑھے، 5 کا اہتمام نہ کرے، یا 4 پڑھ لے اور 1 نہ پڑھے، فجر کی نماز نہ پڑھے، تو جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو یہ نماز اس کے لیے نہ قیامت کے دن نور ہوگی، نہ قیامت کے دن حجت ہوگی، اور ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ فرعون، حامان اور قارون یہ کافروں کے سردار تھے، کفر کے سردار تھے۔ اس طرح ایمان والوں میں جو ایمان والوں کے سربراہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر علماء اور اولیاء، ان کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ اعلیٰ ہوتے ہیں اور افضل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کافروں میں جو کفر کے سردار ہوتے ہیں، ان کی وعید اور ان کا عذاب اور ان کا وبال بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب فرعون اور حامان اور قارون یہ کافروں کے سردار تھے۔ اب جو شخص نمازوں کا اہتمام نہ کرے گا اس کا حشر کل قیامت کے دن کافروں کے سرداروں کے ساتھ ہوگا، یعنی فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا، جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جس طرح فرعون، حامان اور قارون جہنم میں جائیں گے، اسی طرح یہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، ایک نماز، وہ ایسے ہے جیسے اس کا مال اور اولاد سب کچھ چھین لیا گیا اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اب ایک شخص کے گھر میں ڈاکہ پڑے، صرف مال چوری ہو
اولاد بیوی بچے چوری نہ ہو، اس کا نقصان کم ہے۔ لیکن ایک شخص کے گھر میں ڈاکہ پڑے اور چور ڈاکو اس کا مال بھی لے جائیں اور اس کے بیوی بچے بھی لے جائیں، وہ بھی چرا کر لے جائیں اور یہ گھر میں اکیلا رہ جائے، تو بتاؤ اس شخص کی کیا حالت ہوگی کہ جو گھر میں صرف اکیلا رہ گیا، اس کے گھر میں جو کچھ مال دولت تھا سب کچھ چور لے گئے، جتنی اولاد تھی سب کچھ چور لے گئے اور یہ اکیلا کھڑا رہ گیا، تو ایسے شخص کا کیا حشر ہوگا اور کیا حالت ہوگی؟ تو جس نے ایک نماز چھوڑ دی اس کا ایسے ہی نقصان ہے، جس طرح اس شخص کا نقصان ہوا ہے جس کا مال اور اولاد سب کچھ چھین لیا گیا، جس نے ایک نماز چھوڑ دی اس کا بھی ایسے ہی نقصان ہے جیسے اس کا مال اور اولاد سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ تو ایک نماز کے چھوڑنے پر اتنا نقصان ہو رہا ہے، اور جس نے ایک نماز تو کیا، 2 تو کیا، 3 تو کیا، 5 تو کیا، جس کی سینکڑوں نمازیں چھوٹ گئی ہوں زندگی کی، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اب بتائیے ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو جب سے بالغ ہوئے ہیں، بالغ ہونے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، ذمہ داری ہے موت تک۔ اب جو بالغ ہونے کے بعد صرف رمضان میں نماز پڑھ رہا ہے اور رمضان سے پہلے بھی پڑھ رہا تھا تو اہتمام نہیں تھا، کبھی 2 پڑھ رہا تھا، کبھی 4 پڑھ رہا تھا، اس کا کیا بنے گا اور اس کا کیا حشر ہوگا؟ آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں، وقت اوپر ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے جو شخص ایک نماز قضا کر کے پڑھے، وقت پر نہ پڑھے، وقت نکلنے کے بعد قضا کر لے، تو اس کو جہنم میں 2 کروڑ 88 لاکھ سال عذاب ہوگا۔ تو ایک نماز صرف قضا کر کے پڑھے، اور جو بالکل پڑھے ہی نہ اس کا عذاب تو بہت زیادہ ہے۔ اور اگر توبہ کر لی جائے، ہم میں سے ہر شخص سچے دل سے توبہ کر لے، تو جو ایک نماز قضا کرنے کے پڑھنے کا عذاب ہے یہ بھی دور ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچا سکتے ہیں، اور وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم آج ہی سے سچی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے پکا عزم کریں کہ ہم نماز کبھی نہ چھوڑیں گے، نہ رمضان میں چھوڑیں گے اور نہ غیر رمضان میں چھوڑیں گے، اور جو نمازیں ہماری رہ چکی ہیں، چھوٹ چکی ہیں، پچھلی نمازیں، ان کی قضا ضرور کی جائے، اور قضا کرنے سے ہی نماز ادا ہوگی، نماز کا ذمہ ثابت ہوگا، ورنہ نماز ذمے سے نہیں جائے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نفل پڑھ لینے سے قضا عمری ہو جاتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بعضوں نے یہ پھیلایا ہوا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں کچھ نماز ہے مخصوص طریقے سے وہ پڑھ لی جائے تو پچھلی ساری عمر کی قضا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمازوں کی قضا نماز پڑھنے سے ہوگی، ویسے نماز ذمے سے ثابت نہیں ہوگی، اور اس کا عذاب جو میں نے سنایا ہے وہ آخرت میں برحق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے پکی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔